ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک فضائل اور آپ کی سخاوت کی چند ایک جھلکیاں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ آپ واقعہ فیلز کے 6 سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کنز العمال کی روایت کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں یا زمانہ اسلام دونوں زمانوں میں نہ کبھی چوری کی، اور نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کسی کو قتل کیا، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گانے اور بجانے کی محافل کے اندر شرکت فرمایا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالحجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے دست اقدس کے اوپر جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر جو حالات آئے، ان حالات کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ حبشہ کی طرف آپ ہجرت فرما جائیں۔ بعض صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور ان صحابہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی تھی کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ اب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ کے حالات بہتر ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، آ کر دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں وہی ہنگامی حالات تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف فرمائی، دوسری ہجرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کی طرف فرمائی۔ یہ 2 ہجرتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اس لیے آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اس میں علماء نے کئی وجوہات بیان فرمائی۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں سخاوت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی سخاوت فرمایا کرتے تھے، اسلام کے بعد بھی آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے آپ کا سخاوت کرنا یہ نور اول تھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کا سخاوت کرنا یہ نور ثانی تھا۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی، اسے نور اول کہا جاتا ہے۔ دوسری ہجرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کی طرف کی، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو نور اول، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کو نور ثانی۔ تو یہ دونوں ہجرتوں کی وجہ سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہ، پھر بعد میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد اور نکاح میں تشریف لائیں، تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری سعادتیں، بہت ساری خصوصیات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر جمعۃ المبارک میں ایک غلام کو آزاد فرمایا کرتے تھے۔ جس جمعے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غلام کو آزاد نہ فرما سکتے ہوتے، تو آئندہ جمعے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دو غلاموں کو آزاد فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس ہاتھ کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر رکھا، تو جس دن سے میں نے ہاتھ رکھا آخری وقت تک اپنے اس دست اقدس کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اوپر رکھا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آخری وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں تھا۔ اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ کے چند ان گنے چنے افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور ایک اعزاز اللہ پاک نے آپ کو یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی کتابت فرمایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الحجرات سے لے کر آخری آیت مبارکہ تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ سورۃ الحجرات سے لے کر آخری آیت مبارکہ کے نزول تک تمام کی تمام کتابت جو ہے، وحی کی کتابت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست اقدس سے فرمائی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آپ کے لب مبارک مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم نے عجیب منظر دیکھا، آج ہم نے عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ آپ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے لب مبارک جو ہے وہ مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کی وجہ حسر، آپ اس کی علت کو بیان فرمائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مبارک قدموں پر ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں عثمان کا دل یہ چاہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک منبر سے لے کر اپنے گھر مبارک تک جتنے قدم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائیں گے، میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہر قدم کے عوض اتنے غلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرید کے ان کو آزاد فرما دوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے کہ اتنے قدم آپ نے اٹھائے، تو اتنے قدم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں غلاموں کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، بڑے لاڈلے تھے، حضور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ باقی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چرچے ہر زبان عام پر تھے، تو کتنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر کے اوپر تا صبح قیامت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔